ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے السلام علیکم حضرت جو سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام، تو اس میں ایک وہ کڑی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت اللہ کو سلام، تو یہ پڑھنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے پڑھنا، اعلی حضرت پہ سلام نہیں پڑھنا چاہیے، سلام صرف نبی کے لیے ہے۔ اور حضرت تھوڑا سیدی کا مسئلہ بھی بتا دیں کہ سیدی لگانا کیسا ہے، ولی اللہ کو جو سیدی لگاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدی صرف سیدوں کو لگتا ہے۔ آج کل ایک لوگوں کے اندر وائرس اپنے سنیوں میں بھی ایک پیدا ہو گیا ہے، کچھ لوگوں کے اندر جو وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے بہت سے معاملات کے اندر حسد رکھنے لگے ہیں کہ اس شعر کو لے کر بھی بہت سارے لوگوں کے اندر یہ وسوسہ رہتا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت سید نہیں ہے تو ان کو سیدی اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے شعر کے اندر۔ اول تو یہ ہدایت بخشی یعنی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا شعر نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا کہ اپنی شان میں تو اعلیٰ حضرت نہیں لکھیں گے، یہ علماء اہل سنت کی جانب سے کسی عالم دین کا لکھا ہوا شعر ہے، اور شعر شرعی اعتبار سے تو درست ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اب جو لوگوں کے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ وہ سید نہیں ہے تو ان کو سیدی اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے، یہ وسوسہ عوام کے ذہن میں اکثر خود نہیں آتا بلکہ حاسدین اعلیٰ حضرت کی جانب سے ان کے دلوں کے اندر یہ روا کیا جاتا ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر معلوم نہیں ہوتا تو ان کو چاہیے کہ وہ اس عوام کی اصلاح کر دے کہ جن کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو یہاں جو اعلیٰ حضرت کو کہا گیا ہے سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت ذات کے سید ہیں اس لیے ان کو سیدی کہا جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سید کے معنی سردار کے ہوتے ہیں، بڑے کے ہوتے ہیں، سرپرست کے ہوتے ہیں، نگہبان کے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے سید کہا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اپنے دور کے اور سید العلماء ہیں، سید المفسرین ہیں، محدثین ہیں، محققین ہیں، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اس اعتبار سے سید کہا جاتا ہے، نہ کہ اس اعتبار سے کہ وہ ذات کے سید ہے بلکہ ان کے سردار ہونے، بڑے ہونے کے اعتبار سے۔ حدیث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی شاہ کہا جاتا ہے، یا بہت سارے لوگ ان کے شاہ کہنے سے یہ گمان کرتے ہیں کہ غالباً وہ سید تھے، حالانکہ وہ سید نہیں تو شاہ کا لفظ بھی اکثر معروف سیدوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب ان کو کہہ دیا جاتا ہے، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے عہدے دار شخص کو بھی شاہ کے نام سے بلایا جاتا ہے، تو اس لیے ان کو بھی سید ہونے کے ساتھ خاص نسبت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر اعلیٰ حضرت کو کہا جاتا ہے تو یہ بھی نہیں۔ ان کا دوسرا سوال، وہ پہلا سوال یہ بھی تھا کہ اعلیٰ حضرت پر سلام نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ سلام تو نبی کے لیے ہوتا ہے، تو یہ بھی دراصل لوگوں کی کم علمی ہے۔ اگر وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مکمل سلام کو ایک دفعہ سن لیں تو وہ خود اس بات کا اندازہ لگائیں گے جس امام نے سلام لکھا ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کس پہ اشعار لکھنے ہیں کس پہ نہیں لکھنے، اس کلام کے اندر، اس سلام کے اندر اتنے سارے شعر جو ہیں وہ غیر نبی کے اوپر بھی موجود ہیں سلام کے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلام صرف نبی کو ہوتا ہے غیر نبی کو نہیں ہوتا، تو ان سے پوچھا جائے کہ جب قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو وہاں جو سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو اس حدیث پاک کے اس سلام کا کیا مطلب ہے کہ قبرستان میں تشریف فرما سارے ہی انبیاء ہیں، یا جس قبرستان میں آپ سلام کرتے ہیں سارے نبی ہیں، یہ کہاں سے مطلب قاعدہ اپنی عقل سے بنا لیا گیا کہ سلام صرف نبی کو ہوگا اور اعلیٰ حضرت کے اوپر سلام نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے تو وہ آپ کی مرضی ہے، اگر حسد میں نہیں کرنا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں میں یہ بھی وسوسہ پایا جاتا ہے، ایسے تحریری سوال بھی آتے رہتے ہیں، تو اس لیے مجھے اس کا تجربہ ہے کہ فلاں شخص یہ بولتا ہے جی اعلیٰ حضرت نے ہمارے پیر صاحب پہ سلام نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے ہمارے پیر صاحب پہ سلام نہیں لکھا، تو اول تو یہ اعلیٰ حضرت نے کوئی ٹھیکیداری نہیں لے لی کہ آپ سارے کے سارے جتنے بھی مریدین ہیں سب کے پیروں کے اوپر نام کے ساتھ اعلیٰ حضرت سلام لکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سلام کے اندر معروف شخصیتوں کا ضرور تذکرہ کیا ہے، حضور علیہ السلام پہ سلام ہے، اہل بیت کا اس میں ذکر کیا، چاروں خلفاء کا ذکر کیا، ائمہ اربعہ کا اس کے اندر ذکر کیا، اور بھی بہت سارے مشہور معروف جو صحابہ کرام ہیں، جیسے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام کے اندر یہ شعر بھی ہے کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، تو نام کے ساتھ بھی صحابہ کا ذکر کیا، تو کیا یہ نبی تھے جو اعلیٰ حضرت نے ان کا ذکر کیا؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیر پہ سلام نہیں لکھا تو ان کی کم فہمی ہے،
اور کم علمی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک شعر ہے کلام کے اندر کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اب ان سے پوچھا جائے جب عظیم البرکت نے یہ فرمایا کہ شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، تو کیا آپ کے پیر صاحب امت سے باہر چلے گئے؟ کیا وہ کسی منگل گرہ کے رہنے والے ہیں کہ وہ امت میں ہی نہیں ہیں؟ جب اعلیٰ حضرت نے سب کا تذکرہ کرا تو کم سے کم و بیشی 170 یا 172 اشعار کے اوپر یہ شعر کلام مشتمل ہے پورا، کم سے کم اس میں 170 کے قریب شعر ہیں۔ تو اب اگر ایک ایک شخص کے پیر کا نام لے کر اس پہ سلام لکھا جائے تو یہ تو مطلب ہزاروں کی تعداد میں شعر ہو جائیں گے۔ تو یہ کہہ دینا کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، جب ساری امت پہ لاکھوں سلام ہو گیا تو اس میں آپ کے پیر بھی آ گئے، سب آ گئے، آپ بھی آ گئے، میں بھی آ گیا، آئندہ کے لیے لوگ بھی آ گئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے سب کو سلام کر تو دیا، اس میں حرج کیسا ہے کہ بھائی میرے پیر کو نہیں لکھا اور جی میرے پیر پہ سلام نہیں لکھا؟ تو کچھ اس طریقے سے بھی لوگ حسد کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے کچھ میں مسلک اعلیٰ حضرت کو لے کر بھی معاملات دلوں کے اندر خرافات ہوتی ہیں، لیکن ابھی وہ سوال نہیں ہے، تو میں صرف شعر ہی کے اوپر کلام کے اوپر بات کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ میں نے ان کو جواب دے دیا کہ جو کہتے ہیں کہ صرف نبی پہ سلام جائز ہے، اعلیٰ حضرت نے نبی کے علاوہ بھی اشعار لکھے ہیں، اہل بیت کے اوپر بھی لکھے ہیں، صحابہ کے اوپر بھی لکھے ہیں، اور نبی کے علاوہ بھی جائز ہے، لہٰذا یہ شعر پڑھنا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، یہ بالکل درست ہے۔ اب اگر کوئی حاسد ہے پڑھنا نہیں چاہتا تو اس سے کوئی زبردستی بھی نہیں ہے، کیونکہ حاسدین اعلیٰ حضرت بھی آج کل نام لیوا سننے میں موجود ہے معاذ اللہ۔ کچھ تو ایسے بھی بے باک ہیں کہ مطلب فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی غلطی نکالنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ میں کوئی ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا، تجربہ مجھے اس لیے کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مدارس سے فون وغیرہ آتے ہیں تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ ہمارے قاری صاحب یہ بول رہے ہیں کہ فتاوی رضویہ کے اندر یہاں غلطی ہے، میں فتاوی رضویہ میں 10 غلطیاں نکال دوں گا، ہمارے قاری صاحب یہ بول رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کا غلط جواب دے دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مدارس میں پڑھائے جانے والے ایسے افراد موجود ہیں جو بغض رضا اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ ان کو سچی توبہ کی ہدایت بھی دے، اور یہ بھی سمجھنے کی توفیق دے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو کسی عوام نے اعلیٰ حضرت نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بلند کیا ہے۔ اور یہ جتنے بھی بولنے والے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ سلام نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے اس پہ سلام نہیں لکھا، دراصل یہ کیا ہوتا ہے کہ ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اور بلندی عطا فرمائی ہیں، کچھ لوگ ان کی حسد میں آنے کے بعد اس چیز کے جو معاملات کرتے ہیں کہ ان کے اندر نقطہ چینی اور کمی نکالنا شروع کرتے ہیں۔ نہ تو وہ علم کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت کا عظیم البرکت کے قدم مبارک کی جو دھول شریف ہے اس کے ذرے کے برابر بھی نہ علم میں ہیں، نہ فکر میں، نہ سوچ میں، نہ تقوی میں، نہ پرہیزگاری میں، نہ اپنے وقار میں، نہ حب اہل بیت میں، نہ حب رسول اللہ میں، کسی چیز میں مقابلے میں نہیں ہے۔ لیکن بس کہ حسد کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی کبھی کبھار اگر کسی بڑی شخصیت کے خلاف بول بھی دے گا تو ایک سستی سی پبلکسٹی اس کو مل جاتی ہے، معروف ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے بڑوں نے یہ سکھا دیا گیا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کچھ نہیں ہے اور زیادہ صرف ان کو ایک مولانا سمجھا جائے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو ان کی ولایت یعنی ولی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کچھ ہیں، ولی ہیں یا نہیں ہیں، اس چیز پہ بحث نہیں، مگر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری اوقات اور ہماری حیثیت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مقابلے کتنی ہے۔ وہ ایک دفعہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ ایسے جاہل لوگ اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش شریف کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کے شعروں کو صحیح تلفظ ادا کرنے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت سارے اشعار اعلیٰ حضرت کے ایسے ہیں کہ وہ صحیح سے آدمی سے پڑھے بھی نہیں جانے کے، ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت صرف ایک مولانا ہے، ان کے مثل ایک کلام لکھ کے نہیں لا سکتے، ایک شعر لکھ کے نہیں لا سکتے، لیکن اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے اللہ تعالیٰ ایسے سنیوں کو سچی توبہ کی توفیق دے، اور ہمارے دیگر سنیوں کو ایسے خرافات اور حاسدین اعلیٰ حضرت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتھر میں حسن لالے پرن